نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پیش کر لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور والی کتاب۔ اس پروگرام میں ہم الحمدللہ عز و جل قرآن پاک، جو کہ وہ کتاب ہے جس میں اللہ پاک نے شفا رکھی ہے، قرآن پاک کوئی پڑھتا ہے، قرآن پاک پڑھنے سے بھی اس کو شفا ملتی ہے، قرآن پاک پڑھ کے کوئی کسی پہ دم کرتا ہے تو اس کو بھی شفا ملتی ہے، اور جو قرآن پاک پڑھ کر اس پر عمل کرتا ہے تو جس طرح ہمیں ظاہری بیماریوں سے، ہمیں کھانسی ہوتی ہے، نزلہ ہوتا ہے، زکام ہوتا ہے، بخار ہوتا ہے، ٹینشن ہے، سر میں درد ہے، قرآن پاک پڑھیں، قرآن پاک پڑھ کے کسی پہ دم کریں، اس کو تو شفا ملے گی۔ لیکن باطنی جو بیماریاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، نمازیں چھوڑنا اور غیبت کرنا، چغلی کرنا، پریشان کرنا، تنگ کرنا، یہ والی جو بیماریاں ہوتی ہیں، جو قرآن پاک پڑھتا ہے، قرآن پاک پڑھ کے اس پر عمل کرتا ہے تو اس کو ان بیماریوں سے بھی شفا ملتی ہے۔ تو یہ ہے قرآن پاک، ایسی پیاری سی، ایسی خوبصورت سی کتاب۔ جب کتاب اتنی پیاری ہو، کتاب اتنی خوبصورت ہو تو اس کے بارے میں ہمیں معلومات ہونی چاہیے نا، اس کو درست پڑھنے کا طریقہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اسی لیے پیارے بچوں یہ پروگرام لے کر آتے ہیں اور آپ کو ہر پروگرام میں کچھ نہ کچھ اچھی اچھی باتیں بتاتے بھی ہیں، سکھاتے بھی ہیں اور عمل کرنے کی نیت کرتے بھی ہیں اور کرواتے بھی ہیں۔ تو بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کی جانب۔ سب سے پہلے ہم سنیں گے درود پاک کی ایک پیاری سی فضیلت۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ مل کر پڑھ لیجئے۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے بھی خاموش نہیں رہنا ہے، میرے ساتھ مل کے آپ بھی پڑھیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں، ہم بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس میں قرآن پاک کی تلاوت سننے کے ساتھ آپ کوئی نہ کوئی قاعدہ سیکھیں گے تاکہ آپ کی تلاوت بھی بہتر ہو سکے۔ ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے تجوید کلاس۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ ہمارے ساتھ حمزہ بھائی موجود ہوتے ہیں، سنتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت۔ جی حمزہ بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا
صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. اللہ پیارے بچوں، کتنی خوبصورت انداز میں، کتنی خوبصورت آواز میں آپ نے قرآن پاک کی تلاوت سنی. دل ہی نہیں چاہ رہا تھا کہ تلاوت ختم ہو جائے، دل چاہ رہا تھا تلاوت ہوتی رہے، سنتے رہیں. جب آپ اچھے انداز سے پڑھتے ہیں، اچھی آواز میں پڑھتے ہیں، قواعد کے مطابق پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر آپ کو بھی سننے میں مزہ آتا ہے اور قرآن پاک کا سرور بھی ملتا ہے. تو آج ہم بڑھتے ہیں اپنے پہلے قاعدے کی جانب. کوشش کریں گے کہ ایک قاعدہ سمجھ لیں، ایک قاعدہ، تاکہ اچھے انداز سے سمجھیں. آج کا قاعدہ ہے یہ آخر میں، یہ دیکھیں، جب کوئی آیت مکمل ہوتی ہے نا تو وقف کی کوئی نہ کوئی علامت بنی ہوتی ہے. جیسے یہ گول دائرہ وقف کی ایک علامت ہے، یہ بھی وقف کی ایک علامت ہے. اس کے اوپر لام الف لکھا ہوا ہے، کہیں پہ چھوٹا سا طا لکھا ہوا ہوتا ہے، اور کہیں پہ چھوٹا سا صاد لکھا ہوا ہوتا ہے، کہ لام الف بھی لکھا ہوا ہوتا ہے. ان سب کے قاعدے ہیں، رول ہے، کہاں پہ آپ نے رکنا ہے، کہاں پہ آپ نے نہیں رکنا ہے، کہاں پہ کیا کرنا ہے. اس کو بھی انشاءاللہ آپ کو سکھائیں گے. آج ہم نے وقف میں، یعنی جب آپ آیت پڑھتے ہوئے آئیں اور آیت پڑھتے ہوئے آپ کو وقف کرنا ہو، رکنا ہو، آپ کی سانس پوری ہو گئی ہے، اب آپ زیادہ نہیں پڑھ سکتے، آپ نے وہاں ٹھہرنا ہے، رکنا ہے. اس کو کہتے ہیں وقف کرنا. آپ سانس توڑ دیتے ہیں، پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، سانس لیتے ہیں اور پھر آگے پڑھنا شروع کرتے ہیں. تو یہ جو آپ رکے ہیں، سانس لیا ہے اور تلاوت بند کر دی ہے، پھر اگلا آپ نے پڑھنا شروع کیا ہے، یہ ہے وقف. جب آپ قرآن پاک میں آیت کے اینڈ میں، یہ آیت ختم ہو رہی ہے نا یہاں پہ، یا یہ جو قرآن پاک کی اس آیت کا ایک پارٹ ہے یہاں تک، یہ چھوٹی سی دعا لکھی ہوئی ہے نا، یہاں بھی آپ وقف کر سکتے ہیں، یہاں پہ آپ کا سانس ٹوٹ جائے. یا پھر آیت کے درمیان، جیسے ابھی حمزہ بھائی تلاوت کر رہے تھے تو انہوں نے آیت کے درمیان وقف کیا تھا، ہے نا. تو جیسے آپ کا سانس یہاں پہ ٹوٹ گیا، یہ تو آیت نہیں ہے نا پوری، آیت تو یہاں پہ پوری ہو رہی ہے. آپ نے پڑھنا شروع کیا، آپ کی سانس ٹوٹ گئی، آپ نے یہاں پہ وقف کر لیا، یعنی یہاں پہ سانس لے لیا. تو پھر کیا قاعدہ ہے؟ یہ میں نے جو پوری بات سمجھائی ہے، سمجھ گئے ہم نے آج کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہاں. تو پھر جب آپ نے وقف کرنا ہے، رکنا ہے، تو اس کا کیا قاعدہ ہے، کس طریقے سے رکنا ہے؟ تو سب سے پہلے ہم نے آج سمجھنا ہے دو زبر کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ دو زبر دو زبر یاد رکھ لیں. دو زبر یہ رہا دو زبر، ٹھیک ہے. دو زبر پر جب آپ وقف کریں گے، یعنی آپ پڑھتے ہوئے آئے، آپ کا سانس اس جگہ پہ ٹوٹ گیا جس کا آخری حرف کیا ہے؟ آخری حرف دو زبر نہیں ہے، آخری حرف جو بھی ہے اس حرف کے اوپر دو زبر ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے وہاں پر وقف کرتے ہوئے دو زبر کو الف سے بدل دینا ہے. دو زبر کو الف سے بدل دینا ہے. میرے ساتھ ایک بار پھر کہہ دیں، دو زبر کو الف سے بدل دینا ہے. دو زبر کو الف سے بدل دینا ہے. کیونکہ ہم جب وقف کرتے ہیں تو دو زبر کو الف سے بدل دیتے ہیں، وقف کرنا ہے نا ادھر، اس لیے. تو اسی لیے آپ دیکھیں یہاں پہ جب بھی دو زبر ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ ایک الف آپ لکھا ہوا دیکھتے ہیں. یہ الف ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ جب بھی یہاں پہ وقف کریں گے آپ نے دو زبر کو الف سے بدل دینا ہے. یعنی اب ہم پڑھتے ہوئے آئیں گے تو یہاں غفارن نہیں پڑھیں گے، غفارن، بلکہ وقف میں پڑھیں گے غفارا. غفارا. اسی طرح مدرارن نہیں پڑھیں گے، بلکہ پڑھیں گے مدرارا. مدرارا. اسی طریقے سے آگے بھی ہم دیکھیں گے، آگے بھی مثالیں. ابھی ان دو کو سمجھتے ہیں. اب یہاں پر آپ نے وقف تو کر لیا ہے اور دو زبر کو الف سے بھی بدل دیا ہے. لیکن ایک اور بات کا خیال رکھنا ہے. وہ بات یہ ہے کہ آپ نے ان دو زبر کو ایک الف سے بدلا ہے تو حرف مدہ کو صرف ایک الف کھینچتے ہیں. حرف مدہ ہے نا، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ. کون کون سے ہیں؟ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ. جب دو زبر کو الف سے بدلا اب یہ بن گیا الف مدہ. الف سے پہلے آ گیا زبر، الف سے پہلے آ گیا زبر، یہ بن گیا الف مدہ. ہم نے کھینچنا ہے لیکن صرف ایک الف، صرف اور صرف ایک الف. اور اس کی میں نے پہچان بتائی ہے کہ ایک الف کی مقدار کیا ہے. ایک الف کی مقدار اتنی ہے کہ جتنی دیر میں آپ کہتے ہیں ماں، ماں، ہماری والدہ ہوتے ہیں نا مدر، ہماری امی کہتے ہیں نا ماں، میری پیاری ماں، تو جتنی دیر آپ کہتے ماں، ایسے تو نہیں کہتے ماں، یا ماں ایسا بھی نہیں کہتے، آپ نارمل کھینچتے ہیں ماں. اسی طرح پھول دیکھا، پھول پیارا سا ہوتا ہے، خوشبو آتی ہے. جی. بچے باغیچے میں جاتے تو کیا دل چاہتا ہے ان کا ایک پھول توڑ لوں. گھر میں بھی پھول لگے ہوتے تو دل چاہتا کو توڑ لیں. تو ایسے بلا وجہ نہیں توڑنے چاہیے. ہاں وہ لگائے ہیں اس لیے خوشبو کے لیے، اس کو لینے کے لیے، وہ پھر آپ لے سکتے ہیں، لیکن بلا وجہ پھول نہیں توڑنے چاہیے. تو پھول سے خوشبو آتی ہے. اب میں پھول بول رہا ہوں یا پھول بول رہا ہوں؟
پھول پھول بول رہا ہوں نا، پھول کیسے بول رہا ہوں؟ نہیں نہ میں بہت زیادہ کھینچ رہا ہوں اور نہ بالکل بھی نہیں کھینچ رہا، ایسا بھی نہیں ہے جی بلکہ میں درمیانہ، پھول پھول۔ تو جتنی دیر میں آپ پھول بولتے ہیں، جتنی دیر میں آپ ماں بولتے ہیں، اسے کہتے ہیں ایک الف کی مقدار، اتنا ہی آپ نے یہاں پہ کھینچنا ہے، غفارا مدرارا، اس طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے۔ اب غلطی تو نہیں ہوگی؟ یاد رہے گا؟ جی پکا یاد رہے گا؟ جی ایک اور قاعدہ سن لیجئے، سیکھ لیجئے، سمجھ لیجئے جلدی سے۔ یہ دیکھیں، یہ آیت کے اوپر یہ لام الف لکھا ہوا ہے، اسے کہتے ہیں آیت، گول دائرے کا علامت ہے، آیت کے اوپر لام الف لکھا ہوا ہے۔ جب آیت کے اوپر لام الف لکھا ہوا ہوتا ہے تو پھر آپ یہاں پہ ٹھہر سکتے ہیں، وقف کر سکتے ہیں اور پھر اگلی آیت سے آگے پڑھنا شروع کر سکتے دیتے ہیں، آپ کو دوبارہ سے پیچھے سے ملا کے پڑھنے کی ضرورت، نہیں ہے کیونکہ یہ لام الف لکھا ہوا ہے لیکن آیت کے اوپر ہے۔ لیکن اگر یہ لام الف اس طرح، یہ جو گول دائرہ بنا ہوا ہے، آیت کے اوپر نہیں ہو بلکہ ایسے جیسے تو لکھا ہوا ہے نا الگ سے، ایسے لکھا ہوا ہو یا کہیں الگ سے لام الف لکھا ہوا ہو، تو پھر اگر آپ نے وہاں پہ وقف کر لیا، وہاں پہ وقف نہیں کرنا چاہیے، ملا کے پڑھنا چاہیے۔ لیکن آپ کا سانس ٹوٹ گیا، بڑی آیت تھی، آپ کا سانس وہیں ٹوٹا جہاں پہ لام الف لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا ہے، تو پھر آپ وہاں پہ وقف کر لیں، اور دو زبر ہے تو کیا کریں گے؟ الف سے بدل لیں گے، وہاں وقف کر لیں۔ لیکن سپوز کریں یہاں پہ الف لام لکھا ہوا ہے تو پھر آپ نے اسی ورڈ سے دوبارہ پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اب آپ آگے سے نہیں پڑھ سکتے کیونکہ لام الف اکیلا لکھا ہوا ہے۔ اب آپ نے جہاں لام الف لکھا ہوا ہے وہاں وقف کر کے اسی کلمے سے، جس کلمے پہ آپ نے وقف کیا، سپوز کریں یہاں وقف کیا ہے تو یہاں سے آپ نے دوبارہ پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اس کو کہتے ہیں اعادہ۔ کیا کہتے ہیں؟ عیادہ کیا کہتے ہیں؟ عیادہ۔ یہ ہے قرآن پاک پڑھنے کا درست طریقہ اور وقف کرنے کا درست طریقہ۔ تو پیارے بچوں، قرآن پاک میں جہاں قرآن پاک پڑھنے کے آداب ہیں، قواعد ہیں، رولز ہیں، اسی طریقے سے قرآن پاک پڑھتے ہوئے کہاں پہ آپ نے رکنا ہے، اور وہاں رکنے کے بعد، سانس لینے کے بعد آپ نے کیسے آگے پڑھنا شروع کرنا ہے، آگے سے پڑھنا شروع کرنا ہے یا پیچھے سے پڑھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے، اس کی بھی پورے قواعد ہیں، قاعدے ہیں۔ آج ہم نے 2 قاعدے سیکھے ہیں۔ انشاءاللہ آپ ہمارا پروگرام دیکھتے رہیں گے تو آپ انشاءاللہ قرآن پاک پڑھنے کے تمام قواعد سیکھ جائیں گے اور آپ کا بھی قرآن پاک درست ہو جائے گا۔ پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا خوبصورت سا آج کا یہ والا سیگمنٹ۔ بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب اور اس کا نام ہے سورت اور آیات کے فضائل۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ پیارے بچوں، اس سیگمنٹ کے اندر ہم قرآن پاک کے اندر جو موجود صورتیں ہیں، کسی نہ کسی صورت کے بارے میں اور آیتوں کے بارے میں ہم سنتے ہیں، فضیلت سنتے ہیں، اس کے بارے میں احادیث کیا موجود ہیں وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج ہم جس صورت کے بارے میں سنیں گے وہ ہے قرآن پاک کی صورت نمبر 62۔ کون سا نمبر ہے اس کا؟ 62۔ اور اس صورت کا نام ہے سورہ جمعہ۔ جمعے کی نماز پڑھنے جاتے ہیں نا؟ جی آخر میں جانا چاہیے یا شروع میں جانا چاہیے؟ شروع میں، بیان سننا چاہیے جی اور فوراً نکلنا چاہیے یا ٹھہر کے، پورا صلاۃ و سلام پڑھ کے، ہو سکے تو وہاں مسجد میں تلاوت کر کے اور پھر جانا چاہیے، پھر گھر میں بھی آ کے تلاوت کرنا چاہیے۔ چلیں پھر سنتے ہیں سورہ جمعہ کے بارے میں۔ حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کی نماز میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ سورہ جمعہ کی تلاوت کے ذریعے مسلمانوں کو خوشخبری دیتے، بشارت دیتے، خوشخبری سناتے اور مزید نیک اعمال پہ ابھارتے۔ سورہ جمعہ میں نا بڑی خوشخبریاں ہیں، مسلمانوں کو ابھارا گیا ہے، نیکیاں کرنے پر ابھارا گیا ہے، نیکیاں کرنے کو جذبہ دلایا گیا ہے سورہ جمعہ میں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ جمعہ کی تلاوت کر کے مسلمانوں کو اس طرح نیکیوں پر ابھارتے تھے، نیکیاں کرنے میں مسلمان کا دل لگے، اس لیے سورہ جمعہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اور سورہ منافقون کی بھی تلاوت کیا کرتے تھے۔ سورہ منافقون کے ذریعے منافقوں کو مایوس کرتے تھے۔ منافق ہوتے نا، سازشیں کرتے رہتے، اسلام کے خلاف، مسجدوں کے خلاف، قرآن پاک کے خلاف اور اللہ پاک کی پیاری پیاری باتوں کے خلاف۔ یہ منافقین سازش کرتے رہتے ہیں، تو ان کو مایوس کرتے تھے کہ تمہاری سازشیں کامیاب نہیں ہونے والی، توبہ کر لو، اچھے راستے پہ آ جاؤ، سیدھے راستے پہ آ جاؤ، ورنہ پھر اللہ پاک بہت سخت سزا دے گا اور اللہ پاک کی سزا سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منافقوں کو مایوس کیا کرتے تھے۔ تو جمعے کا دن ہو اور سورہ جمعہ کی تلاوت نہ ہو، مزہ نہیں آئے گا نا۔
تو پیارے بچوں نیت کر لیجئے کہ جمعے کے دن جہاں ہم سورہ کہف پڑھتے ہیں اور بھی سورتوں کی تلاوت کرتے ہیں، تلاوت کرنی بھی چاہیے، اسی طرح اپنی تلاوت میں سورہ جمعہ کو بھی شامل کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اسی نیت کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، اور اس کا نام ہے ہمارا قرآن۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا قرآن اور میں قطمیر رضا۔ اس سیگمنٹ میں ہم قرآن پاک میں موجود چیزوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ قرآن پاک میں کن کن چیزوں کا ذکر ہے، اور پھر ان چیزوں کے بارے میں آپ سے انفارمیٹیو باتیں بھی شیئر کریں گے۔ تو آئیے ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پیارے بچوں، آج ہم اللہ پاک کے ایک نبی حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، اور ان کا ذکر قرآن پاک میں کس طرح آیا ہے اس بارے میں بھی ہم سنیں گے، اور کتنی بار قرآن پاک میں ان کا ذکر آیا ہے اس بارے میں بھی ہم جانیں گے۔ پیارے بچوں، حضرت صالح علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں 9 مرتبہ آیا ہے۔ پیارے بچوں، کن کن صورتوں میں آپ علیہ السلام اور آپ کی قوم کا ڈیٹیل کے ساتھ ذکر آیا ہے، آئیے ان صورتوں کے نام سنتے ہیں۔ سورہ اعراف، سورہ ہود، سورہ حجر، سورہ شعراء، سورہ نمل، سورہ قمر، سورہ شمس۔ پیارے بچوں، اللہ پاک نے حضرت صالح علیہ السلام کو قوم ثمود کی طرف رسول بنا کر بھیجا کہ وہ ان کی اصلاح کریں۔ قوم ثمود کے لوگ حجاز اور شام کے درمیان حجر میں رہتے تھے۔ قوم ثمود کو آل ثمود اور عاد ثانیہ بھی کہا جاتا ہے۔ قوم ثمود اللہ پاک کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ پاک نے انہیں بڑی نعمتیں عطا فرمائی اور انہیں لمبی عمریں اور زرخیز زمین بھی عطا فرمائی تھی، جس میں ان کی خوب فصلیں ہوا کرتی تھی۔ ان کے باغات میووں سے بھرے ہوتے تھے، اور اللہ پاک نے انہیں یہ ہنر بھی عطا فرمایا تھا کہ وہ پہاڑوں اور پتریلی زمین کو کاٹ کر بہترین، خوبصورت اور بڑے بڑے گھر بنا لیا کرتے تھے۔ آج بھی عرب شریف میں ان کے بنائے گھر اور مکانات اور بستیاں موجود ہیں، جنہیں مدائن صالح کہا جاتا ہے، لیکن نعمتوں کی کثرت کی وجہ سے یہ اللہ پاک کی نافرمانی کرنے لگے اور اللہ پاک کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرنے لگے۔ حضرت صالح انہیں بار بار سمجھاتے اور اللہ پاک کی طرف بلاتے تھے۔ ایک دن ایک قبیلے کے لوگ بیٹھے تھے، آپ علیہ السلام ان کی طرف تشریف لے گئے اور انہیں دین کی دعوت دی۔ ان لوگوں نے آپ سے ڈیمانڈ کی، اگر آپ واقعی اللہ پاک کے نبی ہیں تو آپ اس پہاڑ کی چٹان سے ایک خوبصورت اونٹنی نکالیں۔ تو آپ نے فرمایا، اگر میں نے ایسا کیا تو تم مجھ پر ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ تو آپ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا مانگی اور چٹان کی طرف اشارہ کیا تو چٹان پھٹی اور اس میں سے ایک خوبصورت اونٹنی نکل آئی۔ آپ کے معجزے کو دیکھ کر ایک سردار اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ ایمان لے آیا، لیکن اس کے علاوہ لوگ ایمان نہیں لے کر آئے۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اس اونٹنی کو اپنے حال پر چھوڑ دینا، جہاں یہ جائے اسے جانے دینا، اس کے ساتھ برائی نہ کرنا، اس کو قتل نہ کرنا، اور ہاں ایک دن کنویں سے یہ اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن اس کنویں سے تم پانی پینا۔ اگر تم نے ان باتوں کے خلاف کوئی کام کیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ جس دن اونٹنے کی باری پانی پینے کی ہوتی اس دن وہ سارا پانی پی جاتی۔ یوں کچھ لوگوں کو اس بات سے تکلیف ہونے لگی۔ انہوں نے پلان بنایا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا جائے۔ چنانچہ قدار بن سالف نے اونٹنی کے پاؤں کی رگیں کاٹ دی اور پھر اسے ذبح کر دیا۔ پیارے بچوں، پھر یہی لوگ حضرت صالح علیہ السلام کے پاس گئے اور انہیں کہنے لگے کہ آپ ہم سے کہتے تھے کہ اللہ پاک کا عذاب آئے گا، بتائیں کہ عذاب کب آئے گا، اور اگر آپ واقعی رسول ہیں تو اللہ پاک کا عذاب لے کر آئیں۔ پھر ان لوگوں نے آپ کو آپ کے گھر والوں کے ساتھ شہید کرنے کا پلان بنایا اور رات کے وقت آپ علیہ السلام کے گھر حملہ کرنے کے لیے پہنچ گئے، لیکن اللہ پاک نے فرشتوں کے ذریعے آپ کی اور آپ کے گھر والوں کی حفاظت فرمائی، اور پھر فرشتوں نے ان افراد کو پتھر مارے جس سے یہ سب ہلاک ہو گئے۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو جب لوگوں نے قتل کر دیا تھا، آپ نے اپنی قوم سے فرمایا تھا کہ اپنے گھروں میں 3 دن تک مزے کر لو، پھر اللہ پاک کا عذاب آئے گا۔ پہلے دن تمہارے چہرے زرد پیلے ہو جائیں گے، دوسرے دن تمہارے چہرے لال، اور تیسرے دن کالے ہو جائیں گے، اور پھر ایسا ہی ہوا، اور چوتھے دن اللہ پاک کی طرف سے ان پر یہ عذاب آیا۔ انہوں نے ایک چیخ اور کڑک آواز سنی اور زمین میں زلزلہ آیا جس سے وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ پیارے بچوں، اب ہم چلتے ہیں قرآن پاک کی طرف اور ایک آیت کا ترجمہ سنتے ہیں جس میں حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، اور قوم ثمود کی طرف ان کے ہم قوم صالح کو بھیجا۔ صالح نے فرمایا، اے میری قوم،
اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن نشانی آ گئی، تمہارے لیے نشانی کے طور پر اللہ پاک کی یہ اونٹنی ہے، تو تم اسے چھوڑے رکھو تاکہ اللہ کی زمین میں کھائے، اور اسے برائی کے ساتھ ہاتھ نہ لگاؤ ورنہ تمہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ تو پیارے بچوں، آج ہم نے حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں سنا، ان کا ذکر قرآن پاک میں کس طرح آیا ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ ماشاءاللہ بچوں، آج آپ نے حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر سنا ہے کہ قرآن پاک میں ان کا ذکر کس طریقے سے آیا، لیکن بچوں ایک بات سیکھنے کی جو ہے نا، بہت ساری باتیں سیکھنے کی، لیکن ایک بات یہ ہے، کبھی بھی اللہ والوں سے جن چیزوں کا تعلق ہوتا ہے نا، ان کی بے ادبی نہیں کرنی چاہیے، کوئی بری بات ان کے حوالے سے نہیں کرنی چاہیے، ورنہ اللہ پاک ناراض ہو جاتا ہے۔ دیکھیں نا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی تھی تو انہوں نے بے ادبی کی نا اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے، اس کی بے ادبی کی، تو اللہ پاک نے کیا کیا، ان سب کو سزا دی اور ان سب کو دنیا سے ختم کر دیا، بالکل مٹا دیا۔ تو اللہ پاک سے ہم پناہ مانگتے ہیں اور ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ کسی بھی اچھی چیز کی جس کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اللہ پاک سے ہے، دین اسلام سے، اس کی بے ادبی نہیں کریں گے۔ پیارے بچے، یہ تھا آج کا خوبصورت سا میسج، اور اب ہم بڑھتے ہیں اپنے آخری سیگمنٹ کی جانب، جس میں ہونے والا ہے ایک زبردست مقابلے میں کون سی ٹیم جیتے گی؟ ٹیم اے بی دونوں کہہ رہے ہیں ہم جیتیں گے، دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے۔ سب سے پہلے نام سن لیجئے، ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے اعراب پہچان کر لگائیں۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ پیارے بچوں، یہ دیکھیے بورڈ پر آپ کو دو باکس نظر آ رہے ہیں، پہلے باکس میں لکھا ہے الفاظ اور یہ ایک لفظ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے زللتم۔ کرنا یہ ہے کہ اس کلمے میں جس حرف کے اوپر کوئی اعراب نہیں ہے نا، وہ اعراب تلاش کرنا ہے۔ یہاں پہ کس حرف پہ اعراب نہیں ہے؟ زا پہ نہیں، زا پہ بھی ہے، لام پہ بھی ہے، تا پہ بھی ہے، تا پہ بھی ہے، دوسرے لام پہ نہیں ہے، وہ تلاش کرنا ہے۔ جو صحیح جواب بتا دیں گے کہ لام کے اوپر کیا آئے گا، وہ جواب یہاں شو ہو جائے گا۔ اب یا تو صحیح بھی ہو سکتا ہے یا پھر غلط۔ اگر صحیح بتا دیں گے، جیسے کہ ابھی میں نے بتایا کہ صحیح بتا دیں گے، تو جواب ہو جائے گا صحیح، آپ ایک قدم آگے بڑھ جائیں گے۔ اور اگر جواب غلط ہوگا تو صحیح جواب پھر بھی یہاں پہ شو ہوگا، لیکن آپ کی ایک غلطی کاؤنٹ ہو جائے گی۔ پھر مقابلہ ہے زبردست، جس میں ہم اعراب پہچاننا سیکھیں گے۔ کون آ رہا ہے اعراب کی پہچان کے لیے؟ ٹیم میں سے کون آ رہا ہے مقابلے کے لیے؟ چلے آپ آ جائیے، وہاں پہ تشریف لے جائیں۔ اچھا، اور ٹیم بی سے؟ چلیں آپ آ جائیے، آپ نے بھی ان کے برابر میں کھڑے ہونا ہے اور بھرپور مقابلہ کرنا ہے۔ پھر مقابلہ شروع کریں؟ جی چلیں پھر دکھائیے ٹیم اے کے لیے پہلا کون سا لفظ ہے؟ فَاعْلَمُوا۔ فَاعْلَمُوا ٹیم اے، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہاں پہ کس حرف پر اعراب نہیں ہے۔ میم پہ نہیں، ہاں تلاش کریں، صرف بتانا نہیں ہے، آپ نے تلاش کرنا بھی ہے۔ جی، انہوں نے کہا میم پر اعراب نہیں ہے۔ کون سا اعراب آئے گا میم پر؟ تھوڑا جلدی بھی تلاش کرنا ہے نا۔ اچھا، اعراب پہچاننا ہوتا ہے پیارے بچوں۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی توجہ رکھیے گا مجھ سے سن کے۔ آپ جب مجھ سے سنتے ہیں نا تو آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے میں نے زبر پڑھا، میں نے زیر پڑھا، پیش پڑھا، ان کو اعراب مل گیا ہے۔ دیکھتے کیا کون سا اعراب ملا ہے؟ جزم ملا ہے۔ کیا ہے؟ جزم ہی ہے نا یہ؟ جی ہے پکا؟ کہاں پر آئے گا یہ جزم؟ میم پہ میم پر جزم آئے گا، کنفرم ہے؟ جی چلیں بھائی ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں میم پر جزم آئے گا۔ میں نے یہ نہیں کہا ہے کہ ان کا جواب ٹھیک ہے، میں نے کہا ہے کہ ان کی بات ہم مان لیتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کیا میم پر جزم آئے گا؟ کیا میم پر جزم آ رہا ہے؟ نہیں، میم پر کیا آ رہا ہے؟ پیش آ رہا ہے میرے بچہ۔ اگر میم پر جزم ہوگا تو پڑھیں گے کیسے؟ نہیں نا، میم پر جزم ہوگا تو کیسے پڑھا جائے گا؟ فاعلم کیسے پڑھیں گے؟ فاعلم پہ تو ساکن کر دیا، یہ واو بھی تو بچا ہے، واو کا کیا بنے گا؟ تو میں نے پڑھا تھا فاعلہ منہ، میم پر پڑھا تھا پیش۔ یہ آپ نے پہچاننا ہوتا ہے۔ غلطی ہو گئی ہے، کوئی بات نہیں، یہ غلطی ہوتی ہے سیکھنے کے لیے اور سکھانے کے لیے۔ تو میم پر پیش ہے، میم پر پیش آئے گا۔ ٹیم بی کے لیے اگلا لفظ کون سا ہے؟ عزیز حکیم۔ اب آپ نے پہلے توجہ سے سننا ہے مجھے، عزیز حکیم۔ اچھا، سوچ رہے ہیں میں نے کیا پڑھ دیا، جزم پڑھ دیا، زیر پڑھ دیا۔ آپ پہنچ گئے؟ اچھا آپ پہنچ گئے؟ ابھی نہیں بتائیے گا، میں آپ سے آخر میں پوچھوں گا، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، یہ کیا ہے؟ یہ کیسا پیش ہے؟
ऐसे ही होता है पेश? ऐसे नहीं, अभी आपने ऐसे पकड़ा तब ऐसे कर लिया, कौन सा ठीक है एक बता दें। ये ठीक है भाई। कह रहे हैं कि अजीजुन हकीमुन मीम के ऊपर पेश आएगा, क्या इनका जवाब दुरुस्त है? अजीजुन हकीमुन मीम के ऊपर पेश, सिर्फ पेश नहीं बल्कि दो पेश। देखें मैंने पढ़ा था अजीजुन हकीमुन, मुन मुन आखिर में नून की आवाज आ रही है, और तनवीन तो नून साकिन होता है ना जो कलमे के आखिर में आता है, इसलिए तनवीन की आवाज़ नून साकिन की तरह होती है। तो ये मुन आवाज़ बता रही है मेरी कि तनवीन आएगा, पेश नहीं आएगा। अगर पेश आता तो कैसे पढ़ता मैं? मुंह, हाँ मुन नहीं पढ़ता, माशाल्लाह। लेकिन प्यारे बच्चों हमें दो चीज़ें सीखने को तो मिली, लेकिन दोनों से की गलती हो गई है। अब क्या करें, मुकाबले में आज कैसा हो रहा है, वरना मुकाबले में बहुत कम गलती होती है, लेकिन आज दोनों से गलती हो रही है, और ये गलती होना हमारे सीखने के लिए, इससे हमें मायूस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगला लफ्ज़ टीम ए के लिए, यंजुरूना। टीम ए समझदारी के साथ नून नून है, क्या आएगा? तलाश भी करते हैं, तलाश करते हुए बताते क्या तलाश कर रहे हैं, क्या ढूंढना चाह रहे हैं वैसे आप? जबर। अच्छा ज़बर ढूंढना चाह रहे हैं, चले ज़बर ढूंढ रहे हैं। आप पहुंच गए? नहीं, ये पहुंच गए, इनको पता चल गया, आपको ही पता चल गया जी। ज़बर है जी। किसके ऊपर है? नून को। नून के ऊपर है। आप सबने भी ज़बर सोचा था? अच्छा, सब कह रहे हैं ज़बर ही है, क्या ठीक है? यंजुरूना, जी हाँ नून के ऊपर ज़बर है। टीम ए का जवाब दुरुस्त हो गया है। सुभान अल्लाह। ना नू ज़बर मुंह और आवाज़ को खोल के अदा होता है जी। टीम बी के लिए कौन सा लफ्ज़ है? व इलल्लाही, व इलल्लाही किस हर्फ पर आएगा और कौन सा एराब आएगा? टीम बी, इस बार गलती की कोई गुंजाइश नहीं। ज़ेर, ज़ेर कहाँ पर? हा के नीचे आएगा। हा के नीचे आएगा, ये रहा, इसके नीचे आएगा। कह रहे हैं हा के नीचे ज़ेर आएगा, जवाब दुरुस्त है। व इलल्लाही, जी हाँ हा के नीचे ज़ेर आएगा। टीम बी का जवाब भी दुरुस्त हो गया है। चले भाई, माशाअल्लाह ज़ोजल, क्या बात है प्यारे बच्चों, दोनों ने मुकाबला किया, अच्छा मुकाबला किया। एक ही गलती हो गई, लेकिन उसके बाद फ़ौरन संभल गए, और संभलना ज़रूरी है, और अगर संभलेंगे नहीं तो गलतियाँ होती रहेंगी, तो संभलना ज़रूरी है। जब ये संभले, माशाअल्लाह दोनों को इराब की अच्छी पहचान आती है। उसके बाद इन्होंने गलती नहीं की। अल्लाह करीम आप दोनों को खुश रखे। प्यारे बच्चों, आपने एराब सीखे, एराब किस तरीके से लगाने होते हैं, कैसा एराब, कैसा प्रोनाउंस होता है, इस तरीके से जब आपकी पहचान होगी, कुरान पाक आप दुरुस्त पढ़ेंगे। इसी के साथ ही हमारा प्रोग्राम का टाइम ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में, अपना ख्याल रखिएगा। किड्स मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला नूर वाली, नूर वाली, नूर वाली किताब कुरान मेरा, नूर वाली किताब कुरान मेरा, नूर वाली किताब। बच्चों का मदनी चैनल आ गया।